إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. کافی ہے. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے جو دین ہم کو دیا ہے، اس دین میں ہماری کامیابی چھپی ہوئی ہے. دین کا جاننا اور دین پر چلنا، اللہ کی خاطر اللہ کے دین کو سیکھنا اور اللہ کی رضا کے لیے اس دین پر عمل کرنا انسان کی کامیابی کے لیے لازمی شرط ہے. دین پر عمل کرنے کے لیے دین کو جاننا ضروری ہے. اگر دین کا علم نہ ہو تو جذبہ ہونے کے باوجود ایک انسان غلط راہوں پر چلنے لگ جاتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ دین پر عمل کرنے سے پہلے ایک انسان دین کو سیکھے، صحیح عقائد معلوم کرے، عبادات کا صحیح طریقہ معلوم کرے، عبادات کی شرائط معلوم کرے، ان عبادات کو خراب کرنے والی چیزوں کو جانے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو احکام حلال و حرام کے ہم کو دیے ہیں ان کو جانے. پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے جو الگ الگ احکام رکھے ہیں ان کو جانے. اس لیے کہ عموماً شریعت میں تقریباً سارے مسائل میں دونوں برابر ہیں اور دونوں مکلف ہیں، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ احکام ایسے ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں. اگر اس معاملے میں کوتاہی کی جائے تو بعض اوقات عورتیں مردوں جیسا عمل کرنے لگتی ہیں اور مرد عورتوں جیسے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مرد سونے کے زیورات پہن رہے ہیں، نکاح ہے، سونے کی انگوٹھی پہنی جا رہی ہے، اور خواتین کو دیکھا جائے تو مردوں کے کپڑے پہن رہی ہیں. تو اس طرح سے انسان اگر علم نہ رکھے تو اس لا علمی کی وجہ سے انسان بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے. لہٰذا قرآن و سنت کا صحیح علم ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے. یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے تحفۃ النساء، خواتین کے لیے کچھ خاص حدیثیں جن میں ان کی فضیلت اور ان کا مقام، ان کی ذمہ داریاں، ان کی کوتاہیاں، بہتر بننے کے لیے ان کے حقوق، یہ ساری چیزیں جو ایک ساتھ ساری چیزیں تو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ہم ان احادیث میں دیکھ رہے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ خواتین مسجد میں آ سکتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں آنے سے اور روکنے سے منع کیا ہے. لہٰذا کوئی عورت اگر مسجد جانا چاہے نماز ادا کرنے کے لیے یا دینی دروس میں حاضر ہونے کے لیے تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اگر ایک عورت خوشبو لگا کر آتی ہے، بے پردگی کے ساتھ آتی ہے، تو پھر اگر اس کی وجہ سے فساد ہوتا ہے تو اس بنا پر اس کو روکا جا سکتا ہے. لیکن صرف عورت ہونے کی وجہ سے یا ممکن ہے وہ فتنہ کرے، صرف اس گمان کی بنیاد پر اسے روکا نہیں جا سکتا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. عملاً اگر وہ فتنہ کرے ایک اور چیز ہے، اور یہ کہ ہو سکتا ہے عورتوں کے آنے سے مسجد میں فتنہ ہو، یہ ایک ایسا ڈر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی باقی تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ صحابہ نے اس چیز پر لوگوں کو تنبیہ کی، بلکہ اپنی اولاد سے عبداللہ ابن عمر نے بات نہیں کی. تو آج ہم
ایک اور مسئلہ اسی ضمن میں دیکھیں گے، خواتین کا عید کی نماز میں شریک ہونا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم ایسی عورتوں کو جو حیض آئی ہوئی ہوں یا اس عمر والی ہوں، وذوات الخدور اور ایسی کنواری بچیاں جو پردوں میں ہوتی ہیں، انہیں بھی عید کی نماز کے لیے یوم العیدین میں لائیں۔ فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم، تو وہ عیدگاہ میں آئیں اور مسلمانوں کی نماز کی جماعت میں شریک ہوں، ودعوتہم اور ان کی دعا میں بھی شریک ہوں۔ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، ہاں جو حیض والی عورتیں ہیں یہ مصلی سے الگ تھلگ رہیں۔ قالت امرأة یا رسول اللہ احدانا لیس لها جلباب، ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے بعضوں کے پاس جلباب یعنی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو اس کی سہیلی یا اس کی پڑوسن یا اس کی متعلقہ عورت، اس کی ساتھ والی عورت، اس کی صاحبہ جو اس کی سہیلی ہو، وہ اس کو اپنے جلباب میں سے پہنا دے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الصلاح حدیث نمبر 351 اور امام مسلم نے صلاۃ العیدین حدیث نمبر 890 پر روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عید کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیتے تھے، نہ صرف مساجد میں بلکہ عیدگاہ میں بھی عورتوں کو لایا جائے گا، اور عید کی نماز عورتوں پر واجب ہے، عید کی نماز عورتوں پر لازم ہے، اور ان کے لیے نماز میں شریک ہونا واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے آبلیگیٹری، لازم ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ صرف وہ عورتیں نہیں جو نماز پڑھتی ہیں، وہ عورتیں بھی جو حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیتے تھے۔ اور اگر کسی کے پاس اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے جلباب نہ ہو تو ایسی عورتوں کے لیے بھی آپ نے کہا وہ اپنی سہیلی سے، اپنی ساتھ والی عورت سے جلباب لے۔ دونوں معنی علماء نے ذکر کیے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے پاس ایک اگر ایکسٹرا ہے تو لے لیں، اور دوسرا معنی یہ کہ اگر اس کے پاس ایک بڑی چادر اپنے لیے ہے، وہ اس کی چادر میں شریک ہو کے ساتھ میں چلی جائے۔ اس حدیث کو پورا سننے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے عید کی نماز میں شریک ہونا لازم ہے۔ کتنا اہتمام کرنا، نمبر 1 آپ کا حکم دینا، نمبر 2 اس میں عورتوں کو جلباب نہ ہونے کی صورت میں بھی آنے کے لیے کہنا کہ اپنی سہیلی کے ساتھ میں وہ لے کر آئیں، یعنی سہیلی کے جلباب میں آئیں، چاہے تو عاریتاً اس سے لیں یا پھر اس کے جلباب میں شامل ہو کر، شریک ہو کر اسی کے اندر ایک جلباب میں دونوں آئیں، ایک چادر میں دونوں آئیں۔ تو یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز کتنی اہم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں گھر پہ بیٹھی رہے، نہیں، آئیں۔ حتیٰ کہ وہ عورتیں جو حیض کی حالت میں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی عید کی نماز میں آنے کے لیے کہا، لیکن یہاں پر بتایا کہ وہ عید کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، تو وہ عورتیں کیا کریں گی؟ وہ عورتیں الگ تھلگ بیٹھی رہیں گی، لیکن خطبہ ہوتا ہے، اس میں دعا ہوتی ہے، اس دعا میں وہ شریک ہوں گی، اس دعا میں وہ شریک ہوں گی، لیکن نماز میں شریک نہیں ہوں گی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ خواتین کو عید کی نماز میں ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اور ایک رونق اسلام کی ہوتی ہے، مسلمانوں کی ایک اجتماعیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس سے محروم نہیں رکھا، بلکہ عورتیں بھی
اس عظیم الشان عمل میں شریک رہیں۔ تو یہ مدینہ کا معاملہ تھا اس زمانے میں۔ ایک اور روایت ہے جس میں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کننا نؤمر ان نخرج یوم العید، ہمیں اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عید کے دن گھروں سے نکلیں، حتی نخرج البکر من خدریہا، یہاں تک کہ ہم کنواری بچیوں کو جو پردے میں چھپی رہتی ہیں انہیں بھی گھر سے نکالیں، یعنی ساتھ میں لے کر آئیں۔ حتی نخرج الحیض، یہاں تک کہ ہم حیض کی حالت میں جو خواتین ہیں انہیں بھی لائیں۔ فیکن خلف الناس، تو یہ عورتیں جو حائضہ ہوتی ہیں وہ لوگوں کے پیچھے بیٹھتی تھیں، یعنی وہ نماز میں شریک نہیں ہوتی تھی بلکہ پیچھے بیٹھی رہتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خواتین ہمارا معلوم پڑ جائے گا کہ ہم کو حیض ہے اس لیے ہم نہیں بتانا چاہتے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بہت یعنی گھبرانے کی ہو، کسی کو معلوم ہو جاتا ہے، یہ ایسی چیز ہے جو سبھی کو معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ گھر میں بیٹھی رہیں، اب گھر میں اگر بیٹھی رہے نہ آئیں تب بھی تو معلوم پڑے گا، لیکن شریک ہوں گی تب بھی معلوم پڑے گا الگ رہ کر۔ لیکن دونوں حالتوں میں اگر وہ گھر میں بیٹھی رہیں تو اس دعا میں شرکت نہیں ہو پائے گی، اور معلوم تو ویسے بھی ہوگا کہ فلانی کیوں نہیں آئی، اچھا اس کی چھٹی کے دن ہے، اور اگر آتی ہے اور شریک نہیں ہوتی تب بھی معلوم پڑے گا۔ لیکن دونوں حالتوں میں آپ دیکھیں کہ اس میں دعا میں شرکت ہے اور اس میں دعا میں شرکت نہیں ہے۔ اگر وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہے تو دعا میں شرکت نہیں ہے، لیکن اگر آتی ہے نماز کے لیے تو دعا میں شریک ہو سکتی ہے۔ تو دونوں میں بیٹر آپشن یہی ہے۔ تو کہا کہ حتی نخرج الحیض فیکن خلف الناس، یہاں تک کہ حیض والی عورتوں کو بھی ہم لے آئیں، ہاں وہ پیچھے لوگوں سے ہٹ کے بیٹھی رہیں۔ فیکبرن بتکبیرہم، تو ایسی عورتیں یعنی تمام عورتیں لوگوں کی تکبیر، مردوں کی تکبیر کے ساتھ وہ بھی تکبیر کہیں۔ عید کے دن تکبیر کہی جاتی ہے تو تکبیرات وہ بھی، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، اور جو لوگ دعا کریں جب خطبے میں دعا ہوتی ہے تو ان کی دعا میں یہ بھی شریک ہوں، وہ بھی خود دعا کریں۔ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ، اور اس عمل میں وہ اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کریں۔ عید کا جو دن ہوتا ہے اس دن کی برکت انہیں نصیب ہو، مسلمانوں کی اجتماعیت میں شریک ہونے کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے، ان کی نماز کی وجہ سے اللہ کی طرف سے برکتوں کا جو نزول ہوتا ہے وہ بھی اس کا ایک حصہ حاصل کریں۔ وَطُهْرَتَهُ، اور اس دن کی پاکیزگی انہیں نصیب ہو۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے ابواب العیدین میں حدیث نمبر 971، اور اسی طرح سے امام مسلم نے صلاۃ العیدین حدیث نمبر 890 پر روایت کے الفاظ بخاری کے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین عید کی نماز میں شریک ہوتی تھیں۔ ہمارے یہاں مصیبت کیا ہے؟ خواتین عید کے دن شیر خورمہ بنا رہی ہوتی ہیں، وہ ایک بہت بڑے مشن پر ہوتی ہیں۔ اب اکثر اوقات رات میں ساری تیاریاں، مہندی لگانا اور یہ کرنا، سارے جس کو آتی مہندی لگانا اس کو تو بہت بڑا پروجیکٹ اس کے پاس ہوتا ہے، فلانی 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 سب کو مہندی لگانا، کسی کو نہیں لگائیں گے ناراض ہو جائے گی۔ پھر اتنی دیر تک رات ہنسی مذاق کھیل کود چلتا رہتا ہے، رات میں دیر تک بیداری رہتی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا اس کی نحوست فجر کی نماز غائب، فجر کی نماز نہیں ملتی ہے۔ پھر اچانک گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر فوراً ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اب مرد عید کے لیے جانے والے ہیں، آتے ہی بالکل حیوانوں کی طرح شیر خرمہ مانگنے والے ہیں۔ ہاں، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ فوراً اٹھ کے شیر خرمہ بنانے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، اور اس میں پھر آپس میں غصہ ہر ایک غصے میں ہوتا ہے اس کے اندر، تو ایک بہت بڑا جیسے سیلاب یا طوفان یا زلزلہ یا کچھ اور اس طرح کا قیامت آنے والی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، خواتین ان کے لیے اصل اللہ کی عبادت ہے، اور عید کے دن کی عبادت شیر خرمہ نہیں ہے، عید کے دن کی عبادت مٹھائی نہیں ہے، اس دن کا اصل عمل جو ہے عید کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جاتے،
ताक अदद खजूरें खा लेते और आप चले जाते हैं। तो ये ईद की नमाज का अमल है। ख़वातीन, आपको शीर खुरमा बनाना ही रात में बना लो, ताज़ा ताज़ा खाना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं, फल थोड़ी ना है वो आज आप तोड़ के खाएंगे उसको फ़ौरन, तो आप उसको बना के रख लीजिए। अगले दिन आप फ़ौरन सुबह के लिए ईद की नमाज, आप किसी के जहन में शायद नहीं आया होगा, पहली बार आया ही है, रात में बना के रखें। रस्म नहीं तोड़ सकते हम लोग, सारे लोग सुबह ही को तो बनाते हैं ना। अव्वलन शीर खुरमा बनाना कोई इस्लामी अमल है कि भाई आप इसके बग़ैर दीनदार नहीं करार पाएंगे। ईद की नमाज असल है। बहुत सी ख़वातीन को तो मालूम भी नहीं कि ये ज़रूरी है, बल्कि वो ये समझती है कि ईद की नमाज मर्दों के लिए है। बल्कि बहुत सारी औरतें तो ईद की क्या बहुत सारी नमाजें जैसे तरावी है वो भी समझती है कि तो मर्दों के लिए है। 5 वक्त की नमाजें हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ईद की नमाज मर्द और औरत दोनों के लिए उसमें हाजिर होना वाजिब है। ठीक है, ये 5 नमाज़ों की तरह नहीं है, लेकिन चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पूरा करना लाजिम है, लिहाजा इतना इल्तिज़ाम आपका करना ये बताता है कि उन्हें आने के लिए कहा जाता था। पर्दा नहीं तो साथी से ले अपनी, और अगर तेरे पास यानी हैज़ की हालत में फिर भी आए, इससे मालूम होता है कि आने की ताकीद कितनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी चीज़ का हुक्म दे देना उस चीज़ को लाजिम कर देता है। इज़ा अमरतुकुम बिशैइन फ़अतू मिन्हु मस्ततअतुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दूँ तो जितना तुमसे हो सकता है ज़रूर उसका एहतमाम करो, तुम्हारी इस्तिताअत के मुताबिक उसका एहतमाम करो। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी चीज़ का हुक्म दें तो उसको पूरा करना लाजिम होता है। ठीक है, बीमार है, बिस्तर पर पड़ा कोई है, नहीं आ सकता है किसी वजह से, उज़्र की वजह से, कोई बात नहीं, लेकिन हो सके तो ज़रूर आना चाहिए। तो ये जो खाने और पकवान और इसकी वजह से हम इबादत ज़ाय करते हैं, बदकिस्मती से बहुत सी ख़वातीन फ़र्ज़ नमाज़ें भी ज़ाय करती हैं, ख़ास करके रमज़ान के महीने में। खाने पीने, सहरी की तैयारी, इफ्तार की तैयारी, और फालूदा और शरबत और कचौरियाँ, न जाने क्या क्या बनाती रहती हैं। मर्दों के हाल पर भी अल्लाह ताला रहम फरमाए, उन्हें भी तौफ़ीक़ दे। वो भी चूँकि रमज़ान के महीने में भूखे रहने से ज़्यादा खाने की शौकीन हो जाते हैं, तो इसकी वजह से औरतों पर भी एक बोझ आ जाता है। मर्दों को भी इस बात की समझ होनी चाहिए कि ख़वातीन को इस महीने में आसानी दें। लेकिन बाज़ घरों में मर्दों को इतना शौक़ नहीं होता है खाने का जितना औरतों को बनाने का होता है। वो ये समझती हैं कि हमारा और लोगों से कंपटीशन है और ये महीना ऐसा है जिसमें हमारी सारी सलाहियतें हमको दिखाना है लोगों को, हम क्या क्या पका सकते हैं। तो एक माहौल होता है खाने का। ठीक है, अगर खाते पीते हैं तो कौन मना करता है। अल्लाह ने जिन चीज़ों को हलाल किया है उनको कौन हराम कर सकता है। लेकिन अगर हम इन खानों की वजह से हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को, अल्लाह की इबादत को और फ़राइज़ को ज़ाय कर रहे हैं, तो फिर अब ये चीज़ बुरी है, अब ये चीज़ बुरी है। लिहाजा ख़वातीन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अल्लाह की इबादत को ज़ाय न करें। और इन्हीं आमाल में से, इन्हीं इबादत में से एक इबादत ईद की नमाज है। ईद की नमाज में शरीक होना जैसे मर्दों के लिए लाजिम है, उसी तरह से औरतों के लिए भी लाजिम है। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन से रिवायत है, और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नक़ल करती हैं। फरमाती हैं, वजबल खुरूजु अला कुल्ली ज़ाति निताक़िन यानी फ़िल ईदैन। हर औरत जो कमरबंद बांध सकती है, उसके पास दुपट्टा है, अपने को छुपाने के लिए जो दुपट्टा कमर पर बांधा जाता है, काम के वक्त में औरतें कस लेती हैं जब झाड़ू पोछा घर में करती हैं, उसको निताक़ कहते हैं। तो वजबल खुरूज अला कुल्ली ज़ाति निताक़िन यानी फ़िल ईदैन। फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर दुपट्टे वाली पर, यानी जिसके पास अपने आप को छुपाने के लिए चादर है, जो यानी अपने आप को हिजाब में छुपा सकती है, उस पर वाजिब है कि वो ईद के लिए घर से निकले, ईद की नमाज के लिए निकले। तो इसे इमाम अहमद ने और इमाम अबू दाऊद अत्तयालिसी ने रिवायत किया है, और सही अल-जामी सगीर हदीस नंबर 7105 पर शेख अल-अलबानी कहते हैं कि हदीस सही है। इसे वजब का लफ्ज़ भी बताता है, ये वाजिब है।
واجب کا مطلب ہوتا ہے لازم ہے، اور صحیح قول کے مطابق واجب اور لازم ایک یعنی فرض ایک ہی ہوتا ہے۔ صرف احناف کے نزدیک، حنفی علماء کہتے ہیں واجب الگ ہوتا ہے، فرض الگ ہوتا ہے، لیکن بقیہ تینوں علماء کے نزدیک، چاہے شوافع ہوں یا حنابلہ ہوں یا مالکیہ ہوں، عام امت کے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو کسی حدیث میں فرض آئے، کسی میں واجب آئے، بات ایک ہی ہے۔ طلحہ الیامی کہتے ہیں قال ابو بکر حق علی کل ذات نطاق الخروج الی العیدین، ہر دوپٹے والی یعنی چادر والی، اپنے آپ کو چھپا سکتی ہے، پردے والی ہر عورت پر حق ہے یعنی لازم ہے۔ قرآن کریم میں یا احادیث میں حق علی المتقین یا اس طرح کی بات کبھی آتی ہے کہ ان پر حق ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ حق علی کل ذات نطاق الخروج الی العیدین، ہر پردے والی پر یہ لازم ہے کہ وہ عیدین کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے، یعنی عیدگاہ جائے، عید کی نماز میں شریک ہو۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2408 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں رجالہ ثقات، اس کے جتنے راوی ہیں سب کے سب معتبر راوی ہیں، یعنی حدیث سند کے اعتبار سے معتبر ہے۔ تو ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اور ہم نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ ان دونوں باتوں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جو عورت پردے کے ساتھ گھر سے نکلنے کی استطاعت رکھتی ہے اس کے لیے لازم ہے۔ جس کے پاس نہیں تھا، آپ نے کہا اپنی سہیلی سے لے لے، لیکن اگر سہیلی نہ دے سکے تو کیا کرے؟ بغیر پردے کے آئے؟ نہیں۔ یہ بھی ایک دوسری مصیبت ہے کہ بعض عورتیں عیدگاہ جاتی ہیں، عید کی نماز کے لیے جاتی ہیں، بے پردہ سج دھج کے، پورے زیورات پورے پہن کر اور بغیر کسی حجاب کے پہنچتی ہیں، ساری زینت کر کے۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس حجاب نہیں ہے تو گھر سے نہیں نکلے گی، اگر اس کے پاس حجاب ہے تو گھر سے نہیں نکلے گی۔ تو یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ بغیر حجاب کے ہم گھروں سے نہ نکلیں، نہ عید کی نماز کے لیے، نہ کسی اور نماز کے لیے، نہ کسی اور کام کے لیے۔ گھر سے نکلنے والی عورت کو اس بات کا التزام کرنا چاہیے کہ وہ حجاب میں ہو۔ ہماری زینت کوئی اور دیکھے، یہ عورت کی غیرت کے خلاف ہے۔ عورتوں کو یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہماری زینت کی سب کے لیے نہیں ہے کہ ہم کو سب بے پردہ دیکھیں، نہیں۔ پرائی آنکھوں سے اپنے آپ کو بچانا، نگاہوں سے اپنے آپ کو بچانا عورت کی غیرت ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بناتہ ونساءہ ان یخرجن فی العیدین، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو اور اپنی خواتین کو، اپنی گھر کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیتے کہ وہ عیدین میں عید کی نمازوں کے لیے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں عیدوں میں آپ اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ عیدین کی نماز میں گھر سے نکلیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی کہ ہمارے پاس دو عید ہیں، لیکن آج مسلمانوں کو آپ دیکھیے کئیوں عیدیں بنا رکھی ہیں، عید میلاد النبی یا فلاں عید یا فلاں عید۔ بعض لوگ باسی عید مناتے ہیں کہ عید کا اگلا دن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ باسی عید۔ تو اس طرح کی کوئی عید اسلام میں نہیں ہے۔ اور کوئی لوگ شیشی عید یا شش عید، اس طرح سے، وہ شش عید ہے اصل میں، شیشی عید کر دیا اس کو، شش 6 کو بولتے ہیں، 6 روزے رکھتے ہیں رمضان کے بعد، کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی عید ہوگی ایک۔ ایسی کوئی عید نہیں ہے۔ 6 روزے جو شوال کے ہوتے ہیں، 30 رمضان کے اور 6 شوال کے، تو ان کے بعد کچھ لوگ عید مناتے ہیں۔ تو اس طرح کا اسلام میں اپنی طرف سے عید بنانا یا بڑھانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کچھ مٹھائی کھانا آپ کھائیے، آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ اس کو عید مت بنائیے کہ آج عید کا دن ہے، اب ہمارے 6 روزے ہوئے، وہ تو 30 والوں کا تو ہو گیا، اب یہ اسپیشل لوگ ہیں جو 30 کے بعد اور 6 روزے رکھتے ہیں، ہماری عید ہے۔ شوال والی اس طرح کی کوئی عید نہیں ہوتی ہے۔ تو امام احمد نے یہ حدیث ذکر کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو
اور اپنی بیویوں کو عید میں شریک ہونے، حاضر ہونے کا حکم دیتے تھے۔ تو صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 4888 4888 اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے لیے خواتین کو جانا چاہیے، اور اب اس کے لیے پھر ظاہر بات ہے جب جانا چاہیے تو عید کی نماز صبح ہوتی ہے اور اس کے لیے جلدی جانا پڑتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس دن کی جتنے لوازمات ہے آپ کو ایک دن پہلے نپٹنا چاہیے۔ جو بھی عید کے دن آپ کو کرنا ہے ایک دن پہلے آپ نپٹ لیں، اور اس کے بعد عید کی نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ فری ہیں، اس کے بعد ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہیں۔ تو کھانے پینے کے لیے اور اپنی تفریحات کے لیے اللہ کی عبادت کو ضائع کرنا بڑی بدقسمتی ہے۔ بہت سے لوگ یعنی پکنک پر جاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، شاپنگ پہ جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ مزاج عورتوں کا نہیں ہونا چاہیے، یا کبھی آرام کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، نہیں۔ اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنا ہے، فرائض، ٹھیک ہے، تہجد کوئی نہیں پڑھ سکتی، کوئی بات نہیں، تہجد واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، کوئی پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن فجر کی نماز، عشاء کی نماز لازم ہے۔ سستی کر کے عشاء چھوڑ دی یا سستی کر کے فجر چھوڑ دی، یہ مزاج مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے عید کی نماز بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کھانے پینے کی وجہ سے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 26، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں میں فرما برداری کا مزاج کیا تھا؟ ایک عورت کے لیے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ہو، وہ اللہ کی عظمت جانتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچانتا ہو، اور نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا احترام ہو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا بھی احترام ہو۔ بہت سے لوگ احترام ذات کا تو کرتے ہیں لیکن بات کا ویسا نہیں کر پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا انگوٹھے چومیں گے، عاشق رسول اپنے آپ کو کہیں گے، جبکہ یہ اصطلاح بھی ٹھیک نہیں۔ مدینہ 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 کریں گے، ٹھیک ہے، مدینے کا شوق ہے، بلکہ بعض اوقات مدینے کا شوق اتنا بڑھ جائے گا کہ جنت بھی نہیں چاہیے۔ ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ، جس کو جانا ہو جنت میں جائے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے کہ ہم مدینہ جانے والے ہیں، جس کو جنت میں جانا جاؤ، ہم تو مدینہ جا رہے ہیں، یعنی آپ کو جنت میں نہیں جانا ہے، ہمارے نبی کو جنت میں جانا اور آپ کو نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جنت کا شوق ظاہر کریں، اللہ سے دعائیں کریں، لوگوں کو جنت کی طرف بلائیں، اور آپ کہیں کہ ہم کو مدینہ جانا ہے اور ہم کو جنت میں نہیں جانا ہے، جس کو جانا ہو جنت میں جائے۔ جنت سے اس طرح سے بیزاری کا اظہار یہ ایمان کے بگاڑ کی علامت ہے، بلکہ بہت ممکن ہے ایمان بھی سلب ہو جائے اگر آدمی جنت کی تحقیر کرتا ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے تعظیم کی بتایا کہ سب سے بہترین جگہ وہ ہے، اللہ کا انعام ہے، وہ اس کی فضیلت نبی نے بتائی، قرآن میں اس کی فضیلت آئی، اور اس کی ہم تحقیر کریں تو یہ جہالت ہے۔ یہ اگر آدمی توبہ نہ کرے، اپنے ایمان کی اصلاح نہ کرے، تو ایسے آدمی کا ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی ذات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ذات سے مراد ذات پات نہ سمجھیں آپ، ذات سے مراد اللہ، خود اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ بعضوں کا شخصیات کا احترام ہوتا ہے لیکن ان کی باتوں کو ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ نبی کا احترام تو ہم بہت کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے، کیا اس کا بھی ہماری زندگی میں وہ احترام ہے؟ کیا آپ کے حکم کی تابع داری ہماری زندگی میں ہے؟ کیا مشرکین آپ کا احترام نہیں کرتے تھے؟ کیا ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا احترام نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، بہت قدر کرتے تھے، لیکن پھر جہنم میں کیوں گئے؟ ابو طالب جہنم میں کیوں گئے؟ جہنم میں اس لیے گئے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے باوجود آپ کی بات نہیں مانی۔ بات نہیں ماننا یہ بڑا بھیانک معاملہ ہے، پھر کتنی بھی عزت کرو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ بات کا انکار کرنا اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔
اور اگر بات مانتا تو ہے لیکن پھر عمل نہیں کرتا ہے، پھر وہ آدمی اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت کرے، چاہے تو پھر سزا دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت کرے، غلطی معاف کر دے، شراب پی، جوا کھیلا، چوری کی، جھوٹ بولا یا اس طرح کا کوئی گناہ کیا، اب اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو سزا دے، لیکن شرک کی مغفرت نہیں ہے۔ تو عموماً ذات کی تعظیم ہوتی ہے، لیکن بات کا ویسا التزام، اہتمام، اس کی ویسی تعظیم، ویسا رسپیکٹ اور ویسا اس کی قدر کرنا نہیں ہوتا ہے۔ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی بھی تعظیم رکھتا ہو، اللہ کی بات اور رسول کی بات سامنے آنے کے بعد اپنی چاہت کو چھوڑنے والا ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے ایک حدیث کہ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کا مزاج کیسا تھا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان امرأة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنۃ لها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی، ومعها ابنۃ لها وفي يد ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب، اور اس کی بیٹی کے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں دو موٹے موٹے کنگن تھے سونے کے۔ ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ آئی اور اس بچی کے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن تھے، ایک دم موٹے موٹے کنگن تھے، بہت سونا ہے اس میں۔ فقال لها اتعطین زکاۃ ھذا، کہا کہ تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے، یہ جو سونے کے کنگن ہیں اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ قالت لا، اس عورت نے کہا نہیں۔ قال ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، آپ نے کہا اچھا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائیں؟ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائیں؟ قال فقلعتهما فالقتهما الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے وہ دونوں کنگن نکالے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، آپ کے سامنے ڈال دیے۔ وقالت ہما للہ عز وجل ولرسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے میری طرف سے ہے، یعنی میں دین کے لیے اس کو دے دیتی ہوں، یہ میرا نہیں رہا، اب میں نے دے دیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دے دیا میں نے۔ یعنی آپ اللہ کی رضا کے لیے دیا اور رسول کے حوالے کیا کہ رسول جیسا چاہیں اس کو استعمال کریں اللہ کے دین کے لیے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1563 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ حسن حدیث اس کو کہتے ہیں جو صحیح سے تھوڑی کم ہوتی ہے ویٹیج میں اس کی صحت کے اعتبار سے، لیکن معتبر ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، وہ ضعیف نہیں ہوتی ہے۔ معتبر حدیثوں کی دو قسمیں ہیں، صحیح اور حسن، اور ضعیف حدیث اوتھینٹک نہیں ہوتی ہے، وہ معتبر نہیں ہوتی ہے، اس سے دلیل نہیں لے سکتے ہیں۔ اس حدیث میں دیکھنے کی چیز کیا ہے؟ وہ عورت آئی، اس کے پاس کنگن تھے، کنگن پہنے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ زکوٰۃ دیتی ہے؟ کہا نہیں۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جو زیورات پہنے جاتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ ایک بڑا طبقہ علماء کا اس کا قائل ہے کہ جو سونے چاندی کے جو زیورات پہنے جاتے ہیں، پہننے میں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا طبقہ علماء کا ہے جو معتبر علماء اس میں بھی ہیں اور صحابہ بھی اس میں ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت اس کی ہے، اور بھی صحابہ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، ان کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے، یعنی جو زیورات پہنے جاتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو راجح قول کیا ہے؟ ایک تو یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، لیکن قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں سونے چاندی پر زکوٰۃ کے تعلق سے، تو اس میں کنگن
اور پہنے ہوئے زیور، اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ یہ صرف دینار اور درہم پر زکوٰۃ ہے اور پہنے ہوئے پہ نہیں ہے، سونا رکھا ہے تو زکوٰۃ ہے، پہنا ہوا تو نہیں۔ قرآن کریم میں کہیں بھی اس طرح سے نہیں ہے، اور احادیث میں بھی اس طرح سے کوئی حدیث نہیں جس میں اس طرح کی تفریق آئی ہو، کوئی معتبر حدیث اس باب میں نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن کے عموم کو مقید کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ قرآن میں ایک جنرل بات کہی گئی، سونے چاندی کی زکوٰۃ دینا ہے، اس طرح سے قرآن میں جتنی آیات اور باتیں آئی ہیں، جو آگے بھی دلیلیں آئیں گی، تو قرآن میں زکوٰۃ سونے چاندی پر جس کا ذکر ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ اس کے بسکٹ ہوں تو زکوٰۃ دیں گے، اس کے زیورات ہوں تو نہیں دیں گے، اس کے دینار اور درہم ہوں گے تو دیں گے، اور اگر اس میں یعنی کنگن وغیرہ ہوں گے تو نہیں دیں گے۔ اس کی تفریق قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے۔ تو جب ایک عمومی حکم اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا سونے چاندی پر ہے، تو جو سونے چاندی کی چیزیں ہیں ان سب پر وہ حکم فٹ ہوگا، عائد ہوگا۔ اس میں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے۔ تو قرآنی حکم میں ایک عموم ہو، عموم اس کو کہتے ہیں، عام ہے، وہ جنرل ہے۔ جب جنرل سٹیٹمنٹ کوئی آتا ہے قرآن میں یا حدیث میں، تو اس میں ایکسیپشن نکالنے کے لیے، جس کو استثناء کہتے ہیں، اس میں ایکسیپشن نکالنے کے لیے آپ کے پاس ایک ویسی ہی دلیل ہونی چاہیے، قرآن و سنت کی دلیل ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کے بالمقابل یہ حدیث ہے جو حسن درجے کی ہے۔ تو اس حدیث سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ ہے۔ اب تعویل کر کے آدمی یہ کہے کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، تو ٹھیک نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو زکوٰۃ دینی ہے، بلکہ یہ وہ زکوٰۃ ہے کہ اس میں سے تھوڑا بہت صدقہ کر دیا جائے۔ ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے، کیوں آدمی اتنا بڑا خطرہ مول لے؟ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اس میں سے زکوٰۃ دے، چاہے وہ زیور پہننے والے ہو یا چھوڑے ہوں بچی کے نکاح کے لیے۔ بہت ساری عورتیں سنبھال کے رکھتی ہیں، یہ ہار ہے گلے کا، یہ کنگن ہے، یہ انگوٹھی ہے، یہ بچی کی نکاح میں اتنا سونا ہے۔ اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے جس میں زکوٰۃ ہونی تو پھر آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پہننے کے زیور ہیں، یہ تھوڑی نہ ہم لوگ سونے کے بسکٹ ہیں، نہیں، بلکہ اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس سے آپ دیکھیں، اس میں خطاب کس سے ہے؟ یہ نہیں کہا تمہارا شوہر دیتا ہے زکوٰۃ اس کی، ہاں بیچارے شوہر تو ویسے بھی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اب بیویاں ان سے زکوٰۃ دلواتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی شوہر اپنی خوشی سے دیتا ہے چونکہ وہ کفیل ہے، ذمہ دار ہے گھر کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عورت کے پاس بعض اوقات مال ہوتا ہے اور زکوٰۃ وہ دے سکتی ہے اپنی، لیکن زبردستی شوہر کے سر پر رکھ دیتی ہے، وہ جائے گا کہاں بیچارہ، وہ بیوی کے گھر میں تو رہ رہا ہے، تو اب اس کو دینا پڑتا ہے، کھا رہا بھی وہیں رہ رہا ہے، تو اس کو تو دینا ہی دینا ہے۔ خوشی سے دیتا ہے ٹھیک، لیکن عورت اگر اپنی زکوٰۃ نکالتی ہے، اگر مالدار ہے، اگر وہ مالدار ہے اور اپنی زکوٰۃ خود نکالتی ہے، یہ بڑی سعادت کی چیز ہے۔ تو مخاطب کون ہے اس میں؟ زکوٰۃ کے حکم کے لیے آپ نے ایڈریس کس کو کیا، ذمہ دار کس کو قرار دیا؟ آپ نے کیا یہ سوال کیا کیا تمہارا شوہر اس کی زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہیں، آپ نے کہا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ معلوم ہے کہ عورت بھی زکوٰۃ کے حکم کی مخاطب ہے، کیونکہ زیورات اس کے ہیں، لہذا زکوٰۃ وہ دے گی۔ اور اگر اولاد کے زیور ہیں تو اس میں سے ماں باپ مکلف ہیں کہ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، اور اگر وہ نہیں دیتے، بچہ تو گناہ گار نہیں ہوگا، وہ گناہ گار ہوں گے، اس لیے سزا کا خطاب اس کی طرف کیا کہ اگر تو ان زیورات کی زکوٰۃ نہیں دیتی جو تیری بچی کے ہاتھوں میں ہے تو سزا تجھ کو ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے اگر جس حکم کے مکلف ہیں، یعنی زکوٰۃ جیسے حکم کی، نماز نہیں، تو جو ان کے مال میں زکوٰۃ ہوتی ہے، چاہے ان کو شعور ہو یا نہ ہو، کیونکہ نماز کا معاملہ ان سے جڑا ہوا ہے، لیکن زکوٰۃ کا معاملہ ان سے نہیں، زیورات سے جڑا ہوا ہے، وہ چیز پر ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نماز آدمی کو خود پڑھنا ہے، لیکن زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے؟
زکوٰۃ گھر کا ذمہ دار بھی نکال دے تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی، تو اس میں نیابت چلتی ہے، نماز میں نیابت نہیں چلتی ہے۔ تو اب زکوٰۃ اگر نہیں دیتے ہیں گھر والے بچوں کی تو گناہ گار وہ ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ دار وہ ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، تو ان کے سارے امور کی پوچھ ہوگی۔ اگر بچے 10 سال کے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اب ذمہ دار ماں باپ ہیں، اب ذمہ دار ماں باپ ہیں، ان سے پوچھ ہوگی کہ تمہارے بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ تو اس کے اعتبار سے یاد رکھنا چاہیے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ماں باپ ذمہ دار ہے۔ تو یہاں عورت سے خطاب کیا، کہا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تم پسند کرتی ہو کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ اس عورت نے سیدھے وہ کنگن نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دی ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں زکوٰۃ کے بارے میں، سونے چاندی کے بارے میں کیا آیا ہے، اور یہ کتنا سنگین معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں، کنز، سونے چاندی کو تجوریوں میں بھر کے خزانوں میں رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں ان میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس کو خوشخبری کہا گیا، یہ انہیں ڈانٹ کی اور زیادہ سختی ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن اسی سونے چاندی کو آگ پر تپایا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سونے چاندی کے ذریعے سے جو بھی اس کی یعنی سونا چاندی ہوگا، اس کے ذریعے سے انہیں ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، پیشانیاں، پہلو اور پیٹھ پہ داغ دیا جائے گا۔ تکوا آگ سے کسی کو جو ہے یعنی تپا کر اس کے اوپر اس کو داغ دینا، اس کو یعنی کہتے ہیں کہ فتکوا بہا جباہہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ خزانہ ہے نا جس کو تم جمع کرتے تھے اپنے لیے، تو چکھو اپنے خزانوں کا مزہ، تو اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 34-35۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیشانی اور بازوؤں پر اور پیٹھ پر داغ دیے جائیں گے۔ علماء نے کہا یہ جگہ کیوں؟ کہا کہ اس میں ذلت بھی ہے اور اذیت بھی ہے، اس میں ذلت بھی ہے، پیشانی پر داغ لگانا ذلت ہے، چہرے پر داغ لگانا ایک ذلت ہے، اور پیٹھ پر، پہلو، بازو پر جو ہے یہ داغ دینا، اس سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو عذاب علیم جو کہا گیا، دردناک عذاب ہے، تو یہی وہ عذاب ہے۔ تو معلوم ہے کہ جو لوگ سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں یہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، اور قیامت کے دن ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، جو آدمی سونے چاندی والا ہو اور اس میں سے اس کا حق ادا نہیں کرتا ہو، سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، الا اذا كان يوم القیامہ، تو جب قیامت کا دن آئے گا، صفحت له صفائح من نار، سونے چاندی کی چکتیاں اس طرح سے فلیٹ جو ہوتے ہیں پٹیاں جیسی بنائی جائیں گی، اور آگ کی پٹیاں بنائی جائیں گی، اور فأحمی علیہا فی نار جہنم، اور انہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فیکوی بہا جنبہ وجبینہ وظہرہ، اور اس کے بازو اور اس کی پیشانی اور اس کے یعنی اس کے پیٹھ پر اس کا داغ دیا جائے گا، گالوں پر اور پیشانی پر اور پیٹھ پر اس کے داغ دیا جائے گا۔
اس حصے میں داغ دیا جائے گا اس کو. کلما بردت اعیدت لہو، پھر جب بھی وہ ٹھنڈی ہو جائے گی پھر واپس اس کو گرم کیا جائے گا. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ سارے بندوں میں اللہ کے انصاف ہو جائے، فیصلہ ہو جائے. جب تک فیصلہ نہیں ہوتا یہ کیا جائے گا. فیری سبیلہ اما الی الجنۃ و اما الی النار، اس کے بعد پھر وہ اپنا راستہ پائے گا یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. امام مسلم نے کتاب الزکاہ میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 987. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان ہی سے ان لوگوں کو عذاب شروع ہو جائے گا جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جو سونا چاندی جمع کرتے تھے لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. تو قیامت کے دن ان کو عذاب ہوگا. ہاں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یعنی جب تک کہ لوگ فارغ نہیں ہوں گے حساب سے تب تک کہ ان کو عذاب ہوتا رہے گا. پھر اس کے بعد ان کا نمبر آئے گا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر ان کو معاف کر دیں تو جنت میں جائیں گے، اور اگر معاف نہ کرے تو جہنم میں جائیں گے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے وہ کافر نہیں ہو جاتا. جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا. ہاں اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے تو ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے. اگر وہ زکوٰۃ میں نہیں مانتا زکوٰۃ کو اس طرح سے اگر کہتا ہے تو ایسا انسان کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے لالچ کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے تو ایسا انسان گناہ گار تو ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خوارج کا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خوارج یہ کہتے تھے کہ ایک مسلمان اگر کبیرہ گناہ کرے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ وہ گناہ گار ہے لیکن پھر بھی وہ مسلمان باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا پھر وہ اپنا راستہ پائے حساب کے بعد یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. تو جنت کی طرف ایک آدمی کیسے راستہ پائے گا اگر وہ مسلمان نہ ہو؟ اگر جنت کا امکان پاسبلٹی اس کے لیے ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان باقی ہے لیکن گناہ گار ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے. خالد ابن اسلم کہتے ہیں خرجنا مع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ہم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکلے. فقال اعرابی اخبرنی عن قول اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. ایک دیہاتی ملا راستے میں اور کہنے لگا کہ یہ جو آیت ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے چاندی کے ڈھیر خزانے لگاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اس آیت کے بارے میں مجھے بتائیے، یعنی اس کی تفصیل اور اس کی تفسیر مجھ کو بتائیے. قال ابن عمر من کنزها فلم یؤدی زکاتها فویل له، جو آدمی خزانہ جمع کر کے رکھے سونے چاندی کا، اور خزانے سے آپ انہیں سمجھے ہمارے پاس اتنا تھوڑی نہ ہے، خزانے کی طرح. ہاں خزانہ سن رہے خوش ہو گئے، بھئی ہمارے پاس خزانہ تھوڑی نہ، ہمارے پاس 1 کلو تو ہے بس، اور کیا ہے. خزانہ اس سے مراد بس اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، پھر اس کی مقدار تھوڑی زیادہ ہو، اگر اس کی مقدار اتنی ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر زکوٰۃ دینا لازم ہے. اور اگر یعنی جتنا وہ زکوٰۃ کی مقدار اس کی ہوتی وہ خزانہ ہے، وہ خزانہ ہے. من کنزها فلم یؤدی زکاتها، جو جمع کر کے رکھے سونا چاندی اور اس کی زکوٰۃ نہ دے، فویل له، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے. انما كان هذا قبل ان تنزل الزکاة فلما انزلت جعلها الله طہرا للاموال. کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے،
اب کوئی آدمی اس کے پاس خزانہ بھی ہو، اگر وہ اس کی زکوٰۃ دیتا ہے، فلما انزلت، جب زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی، جعلہ اللہ طہرا للاموال، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مالوں کی پاکی کا ذریعہ بنا، یعنی پہلے سرے سے اس پر اللہ کی وعید تھی سونا چاندی کا خزانہ جمع کرنا، لیکن اگر آدمی آج ڈھیروں سونا جمع کر لے اور اس میں سے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو ایسا آدمی اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے۔ کہا کہ جعلہ اللہ طہرا للاموال، زکوٰۃ دینا مالوں کی پاکی ہے، اگر نہیں دیتا ہے مال پاک نہیں کیا اس نے اپنا، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا مال پاک ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ امام البخاری نے کتاب الزکاة میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1404۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس باب میں ہم نے دیکھی۔ خواتین، اب اس میں یعنی ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مال میں اگر سونا چاندی ہے اس کی زکوٰۃ واجب ہے۔ کیسے واجب ہے؟ سال میں ایک بار اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ، 52 اس طرح سے کہتے ہیں، 52 احتیاطاً ہیں، 52 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ کب زکوٰۃ دے؟ یہ نہیں کہ زندگی میں ایک بار دے دیا تو ختم، نہیں، ہر سال اس کو دینی ہوگی، اور اگر اس میں سے سونا ہی نکال کے دے دے ٹھیک، اگر اس کی قیمت بھی دے دیتی ہے اتنی زکوٰۃ کی تو بھی ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کتنی دینا ہے؟ 2.5%، جتنی بھی رقم اس کی ہوتی ہے مارکیٹ میں، جتنی رقم آج اس کی ہے اس کے حساب سے اس میں 2.5% دینا ہے۔ اگر 1 لاکھ اس کی قیمت یعنی 5 لاکھ اس کی قیمت مثلا بن رہی ہے تو 2.5% آپ نکال کے اس کا دے سکتے ہیں، تو 1 لاکھ پر 2,500 ہوگا، 100 پر 2.5 ہوگا۔ تو اس طرح سے اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر گناہ گار نہیں ہوتے ہیں، اور سال میں ہر سال دینا پڑے گا۔ لیکن اگر آج سونا آ گیا تو آج ہی دینا ضروری نہیں ہے، وہ چیز رکھی رہے اور 1 سال اس پر ہو جائے، اس کے بعد زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے۔ اس روایت کا آخری حصہ اگر آپ دیکھیں تو آپ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرکی ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائیں؟ قال فخلعتهما فالقتهما الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت ہما للہ عز وجل ولرسولہ، اس نے وہ دونوں کنگن نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی، 2 چیزیں اس عورت کی خوبی دیکھی، اس کو نہیں معلوم تھا، یا وہ نہیں دیتی تھی زکوٰۃ، اس نے صاف کہہ دیا میں نہیں دیتی ہوں۔ جب آپ نے وہی بتائی تو اس نے نہیں کہا کہ میں ٹھیک ہے آج کے بعد زکوٰۃ دوں گی، اس کا خوف اس کے دل میں اللہ کا اتنا تھا کہ اس نے فوراً وہ نکال کے ڈال دیا، کہا یہ مجھ کو چاہیے ہی نہیں ہے۔ آپ سوچئے 2 موٹے موٹے کنگن اس کے ہاتھ میں ہیں اور یعنی اس نے پورا کا پورا ہی وہ دے دیا۔ یہ سخاوت اور خوف، آخرت کا خوف دنیا میں کھونا آسان کرتا ہے، آخرت میں اللہ کے عذاب کا خوف دنیا کی لذتوں سے بچنا آسان کرتا ہے، ایسی لذتیں جو جہنم میں لے جانے والی ہوں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے اگر رکھ لیتی تو کتنا اچھا، بول دیتی نا کہ میں انشاءاللہ زکوٰۃ دے دیتی ہوں اس کی تو میں عذاب سے بچ جاؤں گی، لیکن یہ ایمان کی بات ہے۔ جب انسان پر آخرت کا خوف غالب آ جاتا ہے تو بعض اوقات وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے اب جا کے زکوٰۃ دیں گے۔ اللہ کا نبی بول رہا ہے کیا تو پسند کرتی ہے کہ اس آگ کے کنگن؟ مجھ کو چاہیے ہی نہیں یہ مصیبت۔ اس نے دونوں کنگن نکال کے دے دیے۔ یہ پورا کا پورا اللہ کی راہ میں ہے، یہ پورا کا پورا اللہ کی راہ میں، معلوم نہیں کب سے مجھ کو دینا چاہیے تھا، میں نے نہیں دیا، کہاں حساب جوڑتے بیٹھوں میں، یہی دے دیتی ہوں مسئلہ ہی ختم۔ تو آپ سوچیں اتنے موٹے موٹے سونے کے کنگن عورت کے لیے سونے چاندی سے مفارقت بڑی مشکل چیز ہے، خصوصاً پہنے ہوئے زیور، جو اس کے پاس زیورات ہیں ان کو چھوڑنا
یہ جسم سے روح نکلنے جیسا ہے. مطلب عورت کو اپنے زیورات چھوڑنا کتنا مشکل ہے. دے لے لو تم لے لو، کتنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کیونکہ عورتوں کو یہ پسند ہوتا ہے، لباس، زیور اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں زینت کی ان کو پسند ہوتی ہیں. کیا اس عورت کو پسند نہیں تھی؟ پسند تھی. نہ ہوتی تو پہناتی. پسند تھی تبھی تو پہنایا اپنی بچی کو. لیکن جب دیکھا کہ معاملہ اتنا گمبھیر ہے، معاملہ اتنا سنگین ہے، اس نے وہ نکال کے ڈال دی ہے اور کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اس کے لیے سخاوت چاہیے، بڑا دل چاہیے. اور آدمی میں سخاوت پیدا ہوتی ہے آخرت پر نگاہ رکھنے سے. آدمی میں سخاوت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کی نگاہ اپنی جھولی میں نہ ہو، اپنی جیب پر نہ ہو، اس کی نگاہ اللہ کے خزانوں پر ہو. جب اس کو معلوم ہو کہ مجھ کو اللہ کے پاس جو ہے نا وہ چاہیے، تو پھر اپنے پاس کا کھونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب انسان کی نگاہ میں آخرت کا عذاب ہو تو دنیا کی لذت، اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے. اس زمانے کی عورتوں کے دلوں میں ایمان قوی تھا، کیونکہ یہ ایمان سے جڑی ہوئی بات ہے. کس نے دیکھا اللہ کو؟ کس نے دیکھا جنت کو؟ کس نے دیکھا جہنم کو؟ کس نے دیکھا قیامت کے دن کو؟ کس نے فرشتوں کو دیکھا؟ کس نے عذاب کے فرشتوں کو دیکھا؟ کس نے رحمت کے فرشتوں کو دیکھا؟ کس نے دیکھا موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ سارا معاملہ ایمان پر ٹکا ہوا ہے. اگر انسان کا ایمان قوی ہے تو اس کے لیے مشاہدہ اور علم میں اتنا کوئی فاصلہ باقی نہیں رہ جاتا. وہ اس کی معلومات ہی دیکھنے جیسا بن جاتی ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیے، امریکہ دیکھے، آپ نہیں دیکھے، نیوز میں اتنا سنیں، فوٹو آگے دیکھے، سب جھوٹ بول رہے ہوں تو آپ کو کبھی سوچے آپ؟ نہیں. بیوقوف بنا رہے سب مل کے آپ کو؟ نہیں. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اتنے سارے لوگ جھوٹ کیسا بولیں گے؟ نیوز ہے، وہ نیوز والے جھوٹ بولیں گے، اور کون بولتا ہے جھوٹ؟ اتنا سائنسداں کیوں جھوٹ بولیں گے؟ ایک مرتبہ ایسی بات ہوئی ایک شخص سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا تھا، کفر میں مبتلا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں جنت جہنم یہ وہ سب چیز ٹھیک ہے، مجھ کو یہ بتائیے کہ زمین گول ہے اور چاند سے بڑی ہے، اور چاند پہ کوئی گیا ہے اور زمین گول ہے، یہ کون بتایا آپ کو؟ تو کہنے لگا کہ اتنے سارے سائنسداں جھوٹ بولیں گے کیا؟ اور اوپر سے جا کے انہوں نے تصویر زمین کی نکالی، ہمارے سامنے تصویر ہے. میں نے کہا ایڈٹ نہیں کر سکتے اس کو فوٹو شاپ میں؟ فوٹو شاپ میں ایڈٹ کر کے دے دیا. بولے کیوں کریں گے؟ کہ اتنے سارے سائنسداں جھوٹ بول رہے ہیں کیا؟ کہ شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے کتنے لوگ ہیں، ان پہ ایسا بھروسہ، اتنا زیادہ بھروسہ آپ کر رہے ہیں. آپ سائنسدانوں پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں، صحابہ پہ نہیں، جن کی سچائی کی گواہی لوگ دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ نہیں. یعنی سائنسداں ہمیشہ سچے رہتے، بولے بالے پیارے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. جب آدمی کوئی چیز ماننا چاہتا ہے تو دل سے اس پر اعتماد کر لیتا ہے. چوائس آپ کی ہے. آپ کو نبی پر بھروسہ رکھنا ہے، جن کے بارے میں مشرکین بھی کہتے تھے کہ الصادق الامین، سچے امانت دار ہے. کیا آپ کو سائنسداں پہ بھروسہ کرنا ہے جو آپ کے حساب سے سچا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے ہر سائنسداں جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹے بھی تو ہیں اور وہ غلطی بھی تو کر سکتا ہے. کتنی تھیوریز، کتنے سائنس کے فلسفے آج جھوٹے غلط ثابت ہوئے ہیں. غلط نہیں ہو سکتا ہو، لیکن بعض اوقات آدمی یعنی ان لوگوں کی باتوں کو، میڈیا کی بات کو، فوٹو اور یہ اور وہ دلائل اور ایویڈنس، اس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، اس کو اپنا قرآن بنا لیتا ہے. تو وہ جو بول دیا بس وہی. ایسا نہیں ہے، اس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے. انسان کے پاس کرٹیکل تھنکنگ ہونا چاہیے. وہ یوں ہی ہر بات کو جو ہے ہڑپ کرنے والا، نگلنے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے بات کتنی صحیح ہے. صحیح ہو بھی سکتی، نہیں بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے. تو بڑے بڑے سائنسدانوں کے پاس بعضوں کا جواب نہیں ہوتا ہے. بہت سارے ایتھیسٹ ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے. ایمان، ان کا ایمان، ان کا سائنٹیفک ایمان ہے، وہ پروبیبلٹیز، امکانیات، اور ہمارا ایک ایمان ہے. تو یقین کرنے کی بنیاد کیا ہے؟
شخصیت نہیں ہے کہ جس انسان نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا بندوں کے معاملے میں، وہ اللہ کے بارے میں کیوں بولے گا؟ جس انسان کی زندگی میں اتنی پیشن گوئیاں، اتنے پریڈکشنز، پروفیسیز صحیح نکلے، اس آدمی کی بات پہ کیوں بھروسہ نہ کریں؟ وہی بات جو نبی کے بارے میں ہے، سائنس کے بارے میں لوگ کرتے ہیں، نہیں ان کی ریسرچ بہت اچھی ہوتی ہے، یہ ویب سائٹ پر آ گیا تو مطلب وہ لوگ بہت سوچ سمجھ کے ڈالتے ہیں، چیک کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، مانیں آپ امریکہ آپ دیکھیں، لیکن اتنا سنا اپنے امریکہ کو کہ آپ نہیں جا کے بھی اس کو مانتے ہیں، حالانکہ آپ نے نہیں دیکھا اس کو۔ ایک موٹی مثال ہے ایک دم، بیکٹیریا دیکھے آپ نہیں، فوٹون دیکھے، پروٹون دیکھے، الیکٹران دیکھے، نیوٹران دیکھے آپ نے، گیسز کیسے ہوتے ہیں تو ان سے H2O کیسا بنتا ہے، H2O2 مل کے H2O بنتا ہے، دیکھے آپ اس کو کہ واقعی وہ H2 ہے، O2 ہے، کیا ہے۔ سائنس کی بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سائنس کو نہیں ماننا چاہیے، بیوقوف آدمی ہوگا جو کہے گا کہ سائنس کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے خود علم کو قبول کیا ہے، دنیاوی علوم کی قدر کرنا چاہیے، وہ ہمارے لیے مفید ہیں، سائنس ان میں سے ایک علم ہے، لیکن اس کا ایک مقام ہے۔ آج ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے جو سائنس کی باتوں ہی کو قرآن بنا لیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی، حق ہے، وہ غلط نہیں ہوگی۔ سائنس نے کئی بار یو ٹرن دیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمارے بچوں کو سائنس پڑھنا چاہیے، لیکن پھر یہ کہے آدمی پہلے کچھ نہیں تھا، اس کے بعد پھر جان آ گئی، کہاں سے آئی؟ آپ سوچئے کہ زمین میں جیسے چوتھی کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، پہلے انسان بندر تھا، اس کے بعد میں پھر انسان بنا، بیکٹیریا، اس کے بعد یہ، پھر یہ بڑھتے 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 اتنی ساری چیزیں بنتے 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 پھر انسان بنا۔ یہ تھیوری ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے۔ آج بھی ایک بڑا طبقہ ہے سائنسدانوں کا جو اس کو نہیں مانتا ہے۔ آپ یہ بتائیں زندگی آئی کیسا؟ لائف کیا ہے؟ بے جان چیز میں زندگی آتی کیسا ہے؟ کیا ہے زندگی؟ کیا کرنٹ ہے زندگی؟ کیا ہے؟ تو کوئی مر گیا اس کو کرنٹ دے دو، اٹھ کے بیٹھ جائے گا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کھانا وانا لاؤ، بہت دیر سے پڑھاؤں۔ ہوتا ایسا نہیں ہوتا، وہ کیا نکل جاتا ہے آدمی میں سے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لائف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے نبی، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں کہیے، انہیں بتائیے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، میرے رب کا حکم نہیں ہے، میرے رب کے حکم سے ہے، من امر ربی، اللہ حکم دیتا ہے تو روح آتی ہے، خود اللہ کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا امر مخلوق نہیں ہے، تو روح مخلوق ہے، تو میرے رب کے حکم سے روح آتی ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو آج سائنسداں، آپ سائنسداں سے پوچھئے واٹ از یعنی لائف کیا ہے، انسان کے اندر زندگی کیسے آتی ہے، بے جان مادے میں، بے جان چیز میں جان کیسا آتی ہے؟ ان کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہے، کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس یہ بھی جواب نہیں خواب کیوں آتا، خواب کیوں آتے نہیں معلوم۔ خواب کا فائدہ کیا ہے بتاتے ہو؟ کہ آدمی جب سو جاتا ہے، جب اس کو خواب آتے ہیں اور آدمی نیند میں ہوتا ہے تو اس کی باڈی کے جو بھی سیلز ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اور برین خواب کی حالت میں نیند میں سارٹ کرتا ہے انفارمیشن کو، کچرا نالج جو بھی ہوتا ہے، آپ دکان کے بورڈ دیکھتے گئے اور پیڑ دیکھے آپ نے، پودے دیکھے، وہ ساری ان نیسیسری انفارمیشن اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے، اس کو الگ سے رکھ دیتا ہے سب کانشیس مائنڈ میں، اور جو امپورٹنٹ میسیجز ہوتے ہیں آپ کے ان کو سارٹ کر کے الگ سے رکھتا ہے، جو بھی آپ نے سنا بولا یا جو بھی آپ کو ہے اس کو رکھتا ہے الگ سے۔ تو یہ ٹھیک ہے فائدہ ہے، لیکن ہوتا کیوں یہ ہے؟ خواب کیوں آتے ہیں نہیں معلوم۔ اچھے ڈاکیومنٹریز میں نے دیکھا، بولتے خواب کیوں آتے، ایکچولی تو نہیں معلوم ہم کو اب تک کہ خواب آتا کیوں ہے۔
انسان کی عاجزی ہے. ٹھیک ہے، انسان بہت کچھ جانتا ہے لیکن بہت کچھ نہیں بھی جانتا ہے. ایمان کا معاملہ بڑا اہم ہے. اس عورت نے فوراً اس وعید کو سن کے، نبی کی بات پر یقین کر کے سیدھے کنگن نکال کے ڈال دی ہے. کہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ یقین ہونا چاہیے. اس نے کہاں ہے جہنم، کہاں ہے آگ، کیسے پہنائے گا اللہ؟ نہیں. جیسے ہی اس نے سنا فوراً اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے نتیجے میں خوف پیدا ہو گیا. ایمان ایسا ہوتا ہے، زندگی میں تبدیلی لانے والی چیز ایمان ہے. جس درجے کا ایمان ہوگا ویسی تبدیلی آئے گی. اگر ایمان کمزور ہے زندگی میں تبدیلی ویسی نہیں ہوگی. اگر ایمان مضبوط ہے فوراً تعمیل آئے گی. آدمی عمل کیوں نہیں کر پاتا ہے؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. اس عورت کو دیری نہیں لگی. میں جاتی ہوں گھر پہ جا کے مشورہ کرتی ہوں اور سوچتی ہوں تھوڑا سا سوچنے کا وقت دیجیے مجھ کو. اس عورت نے فوراً کنگن نکال کے ڈال دیے. تعمیل. یہ جو مزاج ہے، یہ مزاج کیسے بنتا ہے؟ علم کی پختگی اور اس علم میں یقین سے. اس کو یاد رکھیں، علم پختہ ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ علم معلومات کے خانے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، ڈیٹا بن جاتا ہو، انفارمیشن بن جاتا ہو. بس آئی نو، مجھے معلوم ہے. اس سے ایمان کی وائر کٹ جاتی ہے، ایمان کا کنیکشن اس کو نہیں رہتا ہے. وہ علم کچھ فائدے کا نہیں ہے جو انسان کے ایمان میں اضافہ نہ کرے. وہ علم جو انسان کے ایمان میں اضافہ نہ کرے کچھ فائدے کا نہیں ہے. وہ علم جو انسان کے اندر امید اور خوف پیدا نہ کرے، اللہ سے قربت، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف پیدا نہ کرے، کچھ فائدے کا نہیں ہے. علم ایمان سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ علم جمع ہوتا چلا جاتا ہے، معلومات جمع ہوتی جاتی ہے، لیکن یقین میں، توکل میں، محبت میں، خوف میں، اس میں فرق نہیں پڑتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں واقعی خشیت، خوف، ڈر رکھنے والے علم والے ہوتے ہیں. اس سے علماء نے کہا کہ جس کے اندر خشیت نہ ہو اس کو وہ عالم کہلانے لائق نہیں ہے، وہ علم والا نہیں ہے. وہ علم والا نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو. علم خوف پیدا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم سے یقین پیدا ہوتا ہے اور یقین کا نتیجہ خوف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو نہ جاننا یہ جہالت ہے. چاہے دنیا کی ساری چیزیں آدمی جانتا ہو، اس نے اللہ کو ہی نہیں جانا. اور واقعی اللہ کو جاننے والا، اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہ پیدا ہو نہیں سکتا. اور جس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوئی وہ اللہ کو نہیں ڈرے، ہو نہیں سکتا. تو معلوم ہوا کہ سارے علوم میں سب سے اشرف و افضل علم اللہ والا علم ہے. اور اس علم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. اس عورت کا یہی حال تھا. آپ نے کہا تم کوئی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں آگ کے کنگن پہنائیں؟ فوراً ڈر گئی بیچاری، ڈر گئی. وہ فوراً کنگن نکال کے ڈال دی. نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، آپ جیسا چاہے استعمال کرو اس کو، نہیں چاہیے مجھ کو یہ. کون جائے جہنم میں، کون پہنے آگ کے کنگن؟ آخرت کا خوف ان کے دلوں میں تھا، اللہ کی ناراضگی کا خوف ان کے دلوں میں تھا. یہ خوف ہمارے دلوں میں ہونے چاہیے. ایک سیدھی سادی عورت جو بہت نالجبل نہیں تھی، وہ اس کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اس کو زکوٰۃ دینا ہے، نہیں معلوم. اس کے پاس بہت زیادہ مسئلے مسائل اور باریکیاں یہ سب نہیں تھا. اس کے پاس اتنا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہوتی ہے اور مجھ کو جہنم میں نہیں جانا ہے. جو ہماری زندگی میں جو گائیڈنگ فورس ہونا چاہیے، جو ہماری رہنما کیفیت دل کی ہونی چاہیے، وہ یہ اللہ ناراض نہ ہو،
آخرت میں مجھ کو تکلیف نہیں چاہیے۔ سارے علم کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان کی فکر یہ ہو جائے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت میں میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر ہمیشہ یہ سامنے انسان کی نگاہوں کے ہو، اس کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، اگر آدمی کے دل میں ہمیشہ یہ بات ہو اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، آخرت میں مصیبت نہیں چاہیے بھائی، یہ اگر اس کے ذہن میں ہمیشہ ہو، اس کے لیے فیصلے کرنا آسان ہوتا ہے۔ نہیں تو اس کے فیصلے خواہشات کی وجہ سے اپنی راہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے فیصلے خواہشات کی وجہ سے مائل ہو جاتے ہیں، انحراف اس میں ہوتا ہے، ڈیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اس عورت نے فوراً دے دیا، زیادہ سوچا نہیں اس نے، ٹھہرے ذرا میں کھجور کے پیڑ کے نیچے جا کے سوچتی ہوں، نہیں ٹائم دیجیے مجھ کو، میٹنگ کرنی ہے مجھ کو، مشورہ کرنا ہے مجھ کو، نہیں فوراً۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو کون ناراض کرے بھی، آخرت میں عذاب، میں غلطی پر ہوں اس وقت میں، یہ مصیبت کی جڑ مجھ کو چاہیے ہی نہیں۔ آپ سوچئے سونا حرام ہے، سونے کے کنگن پہننا حرام ہے؟ نہیں، اس عورت نے سونے کے کنگن صرف اس خوف سے ڈال دیے کہ آخرت میں مجھ کو کنگن نہیں پہننے ہیں آنکھ کے، وہ حلال چیز جائز اس کے لیے تھا سونا، اس نے وہ بھی نہیں چاہیے مجھ کو، مصیبت کی جڑ چاہیے ہی نہیں مجھ کو۔ لیکن آج آپ دیکھیں ہم اپنے گھروں سے حرام چیزیں نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ٹیلی ویژن سے لے کے نہ جانے کتنے بےہودہ چیزیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، منکرات ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں تعویذ گھنٹے ہیں، کسی کے گھر میں ناچ گانے کی چیزیں ہیں، سب چیزیں ہیں اور وہ استعمال ہو رہی اسی کام کے لیے، لیکن اس کو نکالنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، کسی کے گھر میں بابا کی ہے تو کسی کے گھر میں راک سٹارز کی ہے، فلم سٹارز کی ہے۔ تو یہ جو حال بنا ہوا ہے، اپنے گھر سے منکرات ہم نکالیں۔ اس عورت کا حال دیکھیے، اس نے فوراً فیصلہ لے لیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ، ایسا بولتے ہیں جیسے انشاءاللہ ایک دم آسمان سے نازل ہوا ہے ایک دم اس کے لیے، انشاءاللہ حج کو جائیں گے اس کے بعد سے پردہ کریں گے۔ آدمی کہتا ریٹائر ہو جاؤں گا نمازی بن جاؤں گا، بیٹی کی شادی ہے بس وہ ہو جانے دو، اس کے بعد ایک دم دین سب کچھ، درس میں آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے انشاءاللہ، صدقات کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ ہم مستقبل میں کسی ایک چیز پر معلق رکھتے ہیں اپنے فیصلوں کو، وہ ہو جائے گا نا تو اس کے بعد کریں گے، نہیں ہوتا۔ کرنے والا آج کرتا، کل نہیں کرتا۔ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم کل سے کریں گے، فلاں چیز ہو جائے گی تو ہم کریں گے، گویا کہ ہم کو یقین ہے ہم تب تک زندہ رہنے والے ہیں، ہے یقین ہم کو، ایک پل کا ہم کو یقین نہیں ہے ہم آگے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو جیسے اس عورت نے فوراً فیصلہ لیا، ہم کو بھی زندگی میں اس طرح کے فیصلے لینے چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی نہیں چاہیے۔ اللہ کا حکم آیا، ہم نے اس کو مانا، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ کی بات سنی، رسول کی بات سنی، مان لیا ہم نے، دل میں کوئی خلش نہیں، دل میں کوئی شک نہیں، دل میں کوئی منازعت مخالفت نہیں، فوراً ایکسیپٹنس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے تعمیل میں ہو سکتا ہے تاخیر ہو کہ بھئی اس کا وقت آئے گا تو کریں گے، بھئی کسی کو حج کا حکم معلوم پڑا، ابھی فوراً حج کو جا کے حج کر کے تو آ نہیں سکتا نا، اس کا اپنا ایک وقت ہے، رمضان کا اس کا ایک وقت ہے، تعمیل اس کے وقت پر ہوگی، لیکن وقت سے تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز آج ہے ہمارے لیے ضروری، دین سیکھنا ضروری ہے، نمازوں کا اہتمام ضروری ہے، قرآن کی تلاوت ضروری ہے، بچوں کی دینی تربیت ضروری ہے، گھر والوں کی خدمت اور ہمارے حجاب ضروری ہے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کتنے احکام ہیں، ہم اس کو ٹالتے رہتے ہیں۔ ہم سب کچھ ٹال سکتے ہیں، اللہ کے دین کو، اللہ کے حکم کو، رسول کے فرمان کو، سنتوں کو ٹالتے رہتے ہیں، اچانک موت آ جاتی، موت کو ٹال نہیں پاتے ہم لوگ، موت کو ٹال پاتے ہیں نہیں، زندگی ختم ہو جاتی،
سارے خواب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، آنکھیں کھلی کی کھلی، پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. پھر کوئی آتا ہے اس کی آنکھ بند کر دیتا ہے، کوئی آتا ہے منہ کھلا نہ رہے اس کے لیے اس کو رومال باندھ دیتا ہے. پھر کوئی آتا ہے پاؤں پھیلے ہوئے نہ رہ جائیں اس کے لیے دونوں پاؤں کے انگوٹھے جوڑ کے اس کو باندھ دیتا ہے. سوچیے، آج کسی کو ہم کر رہے ہیں، کل ہم کو کوئی کرے گا. ہم کب کے لیے مؤخر کر رہے ہیں؟ نہیں آگے دیکھیں گے، نہیں سوچیں گے، کریں گے، آگے کریں گے. آگے کہاں آگے ہے؟ آگے موت ہے، آگے موت ہے. جو آج ہم کر سکتے ہیں آج کریں. دین سیکھیں، اللہ سے اپنا تعلق صحیح کریں، عبادات کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں، قرآن و سنت کی باتیں سیکھیں، سنیں. گھنٹوں ہم لوگ موبائل پر واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب میں لگے رہتے ہیں. کتنی دیر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں؟ کتنے لوگ تو گانے بجانے میں لگے رہتے ہیں. وقت یوں ہی نکل جائے گا، ایک ایک گھڑی یوں ہی نکل جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی. دیکھیے جنوری شروع، آج کتنی تاریخ ہے؟ اتنے سارے دن نکل گئے. آج 18 تاریخ ہے، 18 تاریخ ہے. زوم سے نکل گیا وقت، ایک دم آدھے سے زیادہ مہینہ نکل گیا. ایسے ہی 24 مرتبہ ہوا تو سال ختم ہو جائے گا. 15 کتنا ہوگا؟ 12 مہینے، 24 بار ہوگا تو ختم، سال نکل گیا. بتائیے، وقت نکل جائے گا. سالوں سال نکل گئے، لاک ڈاؤن نکل گیا. ایسا لگتا ہے ابھی ابھی کا وقت ہے، وہ فوراً نکل گیا. ہم کب تک ٹالتے رہیں گے دینداری کو؟ عزم کریں اس بات کا کہ ہم اللہ کے دین پر چلیں گے اور آگے کے لیے ٹالیں گے نہیں، آج سے ہم کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے والا بنائے اور اللہ کی اطاعت کو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو ٹالنے والا نہ بنائے، بلکہ اس کو ماننے والا اور اس میں بر وقت اس پر عمل کرنے والا بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.